السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم کالونیل امپائرس کو پڑھیں گے۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے انٹروڈکشن اینڈ ڈیفینیشن. دا یورپین کنٹریز اٹمپٹڈ to expand their territories overseas and to create empires and make colonies in different parts of the world. کلونیلزم کی جو پریکٹس ہے تو وہ ڈیولپ ہوئی تھی بائی دا یورپین کنٹریز، اور ان یورپین کنٹریز نے کلونیلزم جو ہے اسٹارٹ کیا تھا. انہوں نے اپنے ٹیریٹریز کو، جو ان کے امپائرس تھے، تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ مختلف پارٹس آف دی ورلڈ میں انہوں نے کالونیز بنائی. ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنے امپائرس کو ایکسپینڈ کرے، اپنی ٹیریٹریز کو ایکسپینڈ کرے، سمندر پار جو ہے وہ بڑے بڑے امپائرس بنائے. تو ان کلونیلزم کا پریکٹس ہمیں یورپین کنٹریز سے ہی ملتا ہے کہ انہوں نے ہی اس چیز کو اسٹارٹ کیا ہے. اب کلونیلزم ہے کیا؟ تو ڈیفینیشن ہے بائی کوئن، اور اکارڈنگ ٹو کوئن، کلونیلزم از اے پروسیس وچ انوالوز دی سیٹلمنٹ فرام دی مدر لینڈ country generally into empty land and bringing into these land the previous cultural and organization of parent society. So colonialism is the domination of indigenous people and occupation of their land. موہن کے اکارڈنگ colonialism ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پر ہم اپنے مدر کنٹری سے کسی ایمٹی لینڈ میں، کسی ایمٹی ایریا یا ٹیریٹری میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ہم سیٹل ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا پیرنٹ سوسائٹی ہے یا جو پیرنٹ کنٹری ہے تو اس کا جو کلچر ہے، پریویس کلچرل اینڈ آرگنائزیشن مینس کہ جس کنٹری سے ہم آئے ہیں، مدر کنٹری سے، تو وہاں کا جو بھی کلچر ہے یا جو آرگنائزیشن ہے، یا آرگنائزیشن مینس کہ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے یا اکنامک اسٹرکچر ہے یا فزیکل یا سوشل سیٹ اپ ہے، تو ان ساری چیزوں کو جب ہم اس دوسرے لینڈ میں جہاں پر ہم سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں لے آتے ہیں تو اس کو کلونیلزم کہا جاتا ہے. کلونیلزم کیا ہے کہ یہ ڈومینیشن ہے، قبضہ کرنا ہے، ڈومینیٹ کرنا ہے کسی انڈیجنس پیپل کو. انڈیجنس پیپل انڈیجنس مینس کہ کسی جگہ کے جو رہائشی ہوتے ہیں، باشندے ہوتے ہیں، تو جب ہم اس پر ڈومینیشن کرتے ہیں اور ان کی لینڈ کو آکیپائی کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کلونیلزم، اور یہ ڈیفینیشن کوہن کی ہے. کلونیلزم از اے ٹرم ویئر اے کنٹری کنکرز اینڈ رولز اوور another ریجن. یعنی کلونیلزم میں کیا ہے کہ ہم کسی علاقے کو کنکر کرتے ہیں اور پھر اس پر رول کرتے ہیں، اور ان کے جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایکسپلائٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا. یعنی کلونیلزم میں جب ہم کالونیز بناتے ہیں تو ان کے ریسورسز کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کلونیلزم کین آل ٹوگیدر الٹر دی سوشل اسٹرکچر، فزیکل اکنامک اسٹرکچر آف اے ریجن. اٹ از اے ٹرم ایز یوزڈ فار بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ کالونیز ان ٹیریٹریز بائی پیپل فرام اندر ٹیریٹری. یعنی کلونیلزم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی فورن رول آتا ہے اور وہ ہم پر، فورن پیپل آتے ہیں اور وہ ہم پر رول کرتے ہیں، ہمارے لینڈ کو اس پر آکیپیشن کرتے ہیں اور پھر ہم پر رول کرتے ہیں. اور کلونیلزم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سوشل، ہمارے فزیکل، ہمارے اکنامک یا پولیٹیکل اسٹرکچر کو وہ کمپلیٹلی چینج کرتے ہیں. کلونیلزم کے ساتھ ہم ایک اور ٹرم بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے، اینڈ دیٹ از امپیریلزم. اور ہم امپیریلزم اور کلونیلزم دونوں کو جو ہے انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے اور اس کا ایک ہی مطلب ہے. تقریباً یہ سیم چیز ہے، سیم پریکٹس ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. کلونیلزم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کہیں پر کالونی بنانی ہے، کسی جگہ کو اپنی کالونی بناتے ہیں، تو ہم اس کالونی میں جو ہمارے پیرنٹ کنٹری میں یا جس جگہ سے ہم آئے ہیں تو وہاں پر جو بھی ہمارا سوشل، اکنامک، پولیٹیکل اسٹرکچر ہے تو ہم اس چیز کو کالونیز پر امپوز کر دیتے ہیں. یعنی ان کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے تو ہم اس کو چینج کر کے اپنا سسٹم لانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ امپیریلزم میں ایسا نہیں ہوتا. امپیریلزم میں بھی فوراً رول ہوتا ہے. ہم کہیں پر جا کر کسی ریجن کو یا لوگوں کو جو ہے ان کے ریجن کو، ٹیریٹری کو آکیوپائی کر لیتے، پھر ان پر رول کرتے ہیں. لیکن ہم اپنا سسٹم وہاں پر نہیں لے کر آتے، بلکہ جو وہاں کا ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو اسی کے اکارڈنگ جو ہے ہم چلتے ہیں، ان کے سسٹم میں ہم چینجز نہیں کرتے. تو یہ تھا کلونیلزم اور امپیریلزم کا ڈفرینس. اب ہم جو ہے مختلف کلونین امپائرس کو پڑھیں گے. وہ امپائر جنہوں نے ڈفرینٹ پارٹس آف دی ورلڈ میں کالونیز بنائی ہوئی ہے، تو ان کو ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم کلونیلزم کے موٹیوز کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے پازیٹیو نیگیٹیو امپیکٹس پڑھیں گے کہ کالونیز پر ان کے کیا پازیٹیو نیگیٹیو امپیکٹس رہے ہیں.
اب ہمارے پاس ہے میجر کالونین امپائرس، یعنی وہ امپائرس جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رہ چکے ہیں ہسٹری میں، اور جنہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے کالونیلزم پریکٹس کیا ہے اور انہوں نے کالونیز بنائی ہے. تو فرسٹ جو کالونین امپائر ہے، تو جو کالونین پیریڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ہے پورچوگل. پورچوگل نے جو ہے بہت ساری کالونیز ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ انہوں نے بنائی ہے. اس وقت جب یہ کالونیلزم پریکٹس اسٹارٹ ہوا تو اس وقت جو یورپ کی اکنامک کنڈیشنز تھی تو وہ پور تھی. آج کل جس طرح سے وہ ایڈوانس تھے تو ایسے اس ٹائم پر وہ ایڈوانس نہیں تھے، ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے. تو ان کی یہ جو ویک اکنامک کنڈیشنز تھی تو انہوں نے ان کو کمپیل کیا کہ وہ کالونیز بنائے اور ان کالونیز کے جو ریسورسز ہیں تو ان کو ایکسپلائٹ کرے. انڈیا اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. انڈیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. انڈیا میں جو انڈین سب کانٹیننٹ تھا جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو اس ٹائم کی بات ہے. تو انڈیا بہت زیادہ رچ تھا اس حوالے سے، اور یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اور انڈین سب کانٹیننٹ ہے تو ان کے ساتھ جو یورپین کنٹریز تھی تو ان کی ٹریڈ ریلیشنز تھی، یعنی ان کے بیچ میں ٹریڈ ہوتا تھا. تو یورپ کی اکنامک کنڈیشنز نے ان کو کمپیل کیا کہ وہ یہاں پر آئے. صرف انڈیا نہیں، ادر پارٹس بھی جہاں پر انہوں نے کالونیز بنائی تھی، لیکن چونکہ انڈیا بہت زیادہ فیمس تھا اس حوالے سے کہ یہاں پر بہت ریسورسز ہے، اسپائسز بہت تھے، تو اس لیے ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ انڈیا آئے اور یہاں پر جو ہے جو یہاں کے ریسورسز ہیں تو ان کو ایکسپلائٹ کرے. اس کے لیے پورچوگل کا جو پرنس تھا ہینری دا نیویگیٹر، تو اس نے کیا کیا کہ ایک اسکول بنایا. پورچوگل سیکریس ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر اس نے ایک اسکول بنایا اور اس نے جو ہے مختلف لوگوں کو انوائٹ کیا کہ مطلب مختلف جو جغرافرز ہوتے ہیں تو ان کو انوائٹ کیا، اور تاکہ یہ جو ہے سی روٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکے، یعنی میپس لے کر آئے اور یہ جو ہے سمندری راستے تلاش کر سکے تاکہ ان کو آسانی ہو ان ایریاز تک ایکسیس کرنے کے لیے. ہنری نے کہ اس انیشیٹو سے کیا ہوا کہ جب اس نے اسکول بنایا اور مختلف لوگ آئے اور وہ لوگ میپس لے کر آئے تو ان کو سی روٹس کا پتہ چل گیا. اب ان کو جو ہے راستے معلوم ہو گئے کہ کس طرح سے ہم انڈیا تک پہنچ سکے، کیسے ہم افریقہ تک ان ڈفرینٹ سی روٹس کے تھرو پہنچ سکتے ہیں، اور کیسے ہم ان کے جو بھی ریسورسز ہیں ان تک ہم ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس کی ڈیتھ ہوئی 1498 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے انڈیا کو تک جو واسکو ڈی گاما ہے تو وہ انڈیا تک آیا. اس کے علاوہ جو ہے واسکو ڈی گاما ہے یا ہینری دا نیویگیٹر ہے یا جو ہے کرسٹوفر کولمبس ہے جس نے امریکہ کو ڈسکور کیا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں ہسٹری میں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے فار ایکسپلوریشن. ان لوگوں نے دنیا کو ایکسپلور کیا ہے اور جو ڈفرینٹ ایریاز ہے، ریجنز ہے دنیا میں، تو ان لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے. پورچوگل کے بعد جو نیکسٹ کالونیل امپائر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس نے کولونائزر رہا ہے اور اس نے کالونیز بنائی ہے تو وہ ہے اسپین. اسپین نے بھی جو ہے انڈیا تک انڈیا چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے اس حوالے سے کہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. تو اسپین کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ لوگ انڈیا تک ایکسیس کریں، لیکن جب پورچوگل ان سے پہلے انہوں نے انڈیا تک ایکسیس کیا ایسٹ میں، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے ویسٹ سائڈ پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نیو ایریاز کو ڈسکور کر کے اپنی کالونیز بنا لیں گے. اسپین اور پورچوگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو ہاف دنیا ہے تو اس کو اسپین نے ایکسپلور کیا ہے، جبکہ جو ہاف دنیا ہے تو اس کو پورچوگل نے ایکسپلور کیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو کالونین امپائر آتا ہے تو دیٹ از نیدرلینڈس. جب پورچوگل نے کالونیلزم سٹارٹ کی اور انہوں نے مختلف ایریاز کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنا شروع کیا تو پھر نیدرلینڈس نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی جو ہے اب کالونیز بنائی، وہ بھی ایکسپلوریشن کرنے لگے. اور جو کالونائزر تھے یا ٹریولرز تھے تو وہ انہوں نے جو ہے مختلف ایریاز کو ڈسکور کرنا شروع کر دیا اور ان کی بھی یہ ڈیزائر ہوئی کہ ہم بھی جو ہے دنیا کو ایکسپلور کریں اور کالونیز بنائیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے برٹن. برٹن جو ہے وہ
ایک لیڈنگ کنٹری رہ چکا ہے، امپائر رہ چکا ہے، جس نے بہت زیادہ کالونیز بنائی ہے، افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی، اور ایک ہسٹری میں ایک ایسا ٹائم بھی گزر چکا ہے جہاں پر برٹن نے تقریباً ہاف سے زیادہ ورلڈ کو جو ہے ہاف ورلڈ کو جو ہے اس نے کالونی بنا لیا تھا، یعنی ہاف ورلڈ کو اس نے کالونائز کر لیا تھا. پھر نیکسٹ اس کے بعد فرانس ہے. فرانس بھی کافی امپورٹنٹ ایک کالونیل امپائر رہ چکا ہے، اور انہوں نے بھی بہت ساری کنٹریز کو جو ہے کالونیز بنایا تھا اور ان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے موٹیوز آف کالونیلزم، یعنی کیا کیا کازز تھے، جو کیا ریزنس تھے، وجوہات تھے جس کی وجہ سے ان کنٹریز نے کالونیلزم جو ہے کی جو پریکٹس ہے وہ اسٹارٹ کیا. تو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کی اکنامک کنڈیشنز تھی، کہ ان کی اکنامک کنڈیشنز جو ہے وہ ویک تھی، تو اس وجہ سے ویک اکنامک کنڈیشنز نے ان کو کمپیل کیا کہ وہ کالونیز بنائیں. ان کے انٹرسٹ تھے اور زیادہ تر اکنامک انٹرسٹ تھے، لیکن جو زیادہ پرائمری موٹیوز ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ موٹیوز ہے، تو وہ ہے گولڈ اینڈ گلوری. گولڈ اینڈ گلوری کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ کا مطلب ہے ویلتھ، یعنی یہ لوگ ویلتھ چاہتے تھے، تو اکنامک موٹیوز ہم کہہ سکتے. پھر ہے گاڈ کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ ریلیجن. یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا جو ریلیجن ہے تو وہ دنیا میں پھیل جائے، یعنی جہاں جہاں پر بھی یہ کالونیل امپائر جاتے تھے تو اپنے ریلیجن کو وہ پھیلاتے تھے. جس طرح سے جب ہم برٹن کی کالونی تھے تو جو کرسچن مشنریز تھے تو وہ لوگوں کو کنورٹ کرتی تھی. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو انڈین پیپل ہے تو وہ کنورٹ ہو جائے انٹو کرسچینٹی. اور اس کے بعد ہے گلوری کا مطلب ہوتا ہے پریسٹیج، یعنی ہائی اسٹیٹس. پریسٹیج یا ہائی اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ کالونیز ہوگی ایک امپائر کی تو اس کی اتنی زیادہ ہائی اسٹیٹس ہوگا اور پریسٹیج ہوگا. تو یہ ان کے مین انسینٹیوز تھے. لیکن سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ تھا تو وہ تھا اکنامک ون، یعنی ان کی اکانومیز ویک تھی، وہ خود کو اکنامکلی اسٹرانگ بنانا چاہتے تھے. تو یہ ایک مین موٹیو تھا. اب ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے ان کے ڈفرینٹ موٹیوز کو یا کازز کو پڑھیں گے. فرسٹ جو موٹیو تھا تو وہ ہے ایج آف ایکسپلوریشن. 15 سینچری میں یورپ میں مختلف نیشن اسٹیٹس ایمرج ہو رہی تھی، اور یہ نیشن اسٹیٹ ان میں نیشنلزم کی ایک لہر آئی، ایک ویو آ گیا، اور یہ نیشن اسٹیٹ جو ہے ان میں ایک کمپٹیشن اسٹارٹ ہو گیا. اور کمپٹیشن تھا کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے، خود کو جو امپائرز ہے اس کو ایکسپینڈ کرے، اور جو ان کی باؤنڈریز تھی، نیشنل باؤنڈریز تھی، اس سے بھی بیونڈ جائے اور اوورسیز امپائرز کریٹ کرنے کی کوشش کرے. تو ان میں اس وجہ سے خود کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان میں ایک کمپٹیشن اسٹارٹ ہو گئی، اور انہوں نے ایکسپلوریشن اسٹارٹ کر دی. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ مختلف پولیٹیکل اور اکنامک پاور کو یوز کیا، اور انہوں نے جو ہے کنٹریز کو یا مختلف ریجنز کو ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کر دیا، اور پھر ان کو اپنی کالونیز بنایا. یعنی ان میں یہ ایک کانسٹنٹ کمپٹیشن تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہم ایکسپلوریشن کریں اور زیادہ سے زیادہ کنٹریز کو اور ریجنز کو ہم ڈسکور کریں، اور پھر ان کو اپنی کالونیز بنائیں اور ان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کریں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پولیٹیکل موٹیوز. کالونیل امپائرز کی کچھ پولیٹیکل گولز بھی تھے، سیاسی مقاصد بھی تھے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا، اپنے ٹیریٹریز کو ایکسپینڈ کیا. فار ایگزامپل جو سوویت یونین تھا 1945 کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی اور سوویت یونین ایمرج ہوا ایز اے سپر پاور، تو اس نے ایک ایکسپینشنسٹ پالیسیز اختیار کی اور وہ خود کو ایکسپینڈ کر رہا تھا. اور دوسری جو کنٹریز تھیں تو وہاں پر اپنا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو ان کی کمیونسٹ آئیڈیالوجی تھی تو وہ لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ایکسپینشنسٹ پالیسیز ایڈاپٹ کی. تو اسی طرح سے جو کالونیل امپائرز ہے یا جو یورپین پاورز تھے تو ان میں بھی ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو گئی، اور جو سسٹم ان کا تھا اور کچھ پولیٹیکل موٹیوز تھے ان کے، اپنا سسٹم وہ کہیں پر لانا چاہتے تھے، گلوبل سپیریورٹی حاصل کرنا چاہتے تھے. تو اس گلوبل سپیریورٹی یا جو ان کے پولیٹیکل موٹیوز تھے تو اس کی وجہ سے انہوں نے کالونیلزم کے پریکٹس کو سٹارٹ کیا اور انہوں نے ایکسپینشنسٹ پالیسیز ایڈاپٹ کی. نیکسٹ ہے اکنامک موٹیوز. اکنامک موٹیوز جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے کالونیلزم کا، اور تقریباً جتنی بھی کالونیل امپائرز رہ چکی ہے تو ان سب میں یہ کامن تھی کہ ان کے کچھ اکنامک موٹیوز تھے.
ان کے اکنامک موٹیوز کیا تھے کہ جو بھی کالونیز تھی تو وہ ان کے ریسورسز کو حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ کالونیز بہت ہی رچ تھی, ان کے پاس بہت ہی زیادہ را مٹیریل تھا, نیچرل ریسورسز تھے, تو یہ کلونین امپائرز ان کو حاصل کرنا چاہتے تھے. کالونیز کے پاس وہ اتنے ایڈوانس نہیں تھے, اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی, وہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے, جبکہ یورپینز جو تھے وہ ایڈوانس تھے, ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی بھی تھی, اور وہاں پر انڈسٹریل ریولیوشن بھی آیا تھا ایک ٹائم پر. تو ان کو جو ہے اپنی ان لوگوں نے ان کالونیز کی ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان کو کنگر کیا اور ان پر رول کیا, اور ان کے را مٹیریل اور نیچرل ریسورسز جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا اسٹارٹ کیے تاکہ وہ اپنی جو اکانومیز ہے اس کو اچھا بنا سکے. اس کے بعد ہے انڈسٹریل ریولیوشن. 18 سینچری میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا یورپ میں, جہاں پر اسٹیم انجن جو ہے وہ اسٹیم انجن بنایا گیا. اس سے پہلے جتنے بھی کام ہوتے تھے تو وہ زیادہ تر مینولی ہوتے تھے. اب جو ہے اسٹیم انجن انوینٹ ہوا اور انڈسٹریل ریولیوشن آیا. اب جو ہے جو کام مینولی ہوتے تھے اب وہ میکنائزیشن ہوئی, اب کام مشینوں سے ہونے لگے. انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو اس کے ساتھ جو ہے جو ایڈوانس مشینری آئی اور ٹیکنیکل نو ہاؤ بڑھ گیا. تو ان انڈسٹریز کے لیے اب ان لوگوں کو را مٹیریل کی ضرورت تھی, کیونکہ انڈسٹریز میں ہم را مٹیریل کی پروسیسنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو فنش گڈز میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو را مٹیریلس تھا یہ اویلیبل تھا فرام دیز کالونیز, اور ان کالونیز سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے یورپینز نے کیا کیا کہ ان کو کالونیز بنایا, ان کو کنٹرول کیا, ان پر رول کرنا اسٹارٹ کیا, اور ان سے ان کے جو مٹیریلس تھے, را مٹیریلس تھے یا نیچرل ریسورسز تھے, تو وہ ایکسٹریکٹ کر کے اپنے کنٹریز لے کر جاتے. وہاں پر ان کو کی پروسیسنگ ہوتی تھی اور پھر ان کو فنش گڈ میں کنورٹ کر کے پھر سے انہی کالونیز میں لا کر ان پر یہ چیزیں, یہ پروڈکٹس بیچتے تھے. نیکسٹ کاز ہے مارکیٹس ان ایشیا, افریقہ اینڈ لیٹن امریکہ. کلونین امپائرس کو مارکیٹس چاہیے تھے جہاں پر وہ اپنے پروڈکٹس کو, اپنی چیزوں کو سیل کر سکے, کیونکہ وہاں پر انڈسٹریل ریولیوشن آئی تھی. اب چیزیں جو ہے انڈسٹریز میں بننے لگی, تو پھر جب یہ چیزیں جو را مٹیریلس ہے ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے, فنش گڈ میں کنورٹ ہو جاتی, تو پھر ان کو کہیں بیچنا بھی تھا. تو یہ لوگ جو کلونیل امپائرس تھے تو اپنی کالونیز میں ہی ان چیزوں کو بیچتے تھے, اور یہ کالونیز سرو کرتی تھی ایز اے مارکیٹ فار دیم. نیکسٹ ریزن ہے ریلیجیس اینڈ کلچرل موٹیوز, یعنی ان کے کچھ ریلیجیس اور کلچرل موٹیوز بھی تھے. یہ اپنے ریلیجن کو اور اپنے کلچر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے, اور جو ادر ریلیجن یا کلچرس ہے تو اس کو ختم کرنا چاہتے. جہاں پر جاتے تو کالونیز میں اپنے کلچر اور ریلیجن کو لے کر جاتے تھے. ایک امپورٹنٹ پوائم ہے وائٹ مین برڈن, جو کہ روڈیارڈ کپلنگ نے لکھی ہے, اور اس پوئم کا اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں روڈیارڈ کپلنگ کہنا چاہتے ہیں ٹو دا وائٹ پیپل کہ یہ آپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی ہے کہ جو نان وائٹ پیپل ہے تو آپ ان کو, یہ لوگ لیس ڈیولپ ہے, یہ بیک ورڈ ہے, یہ سویلائز نہیں ہے, ان کو جینے کا طریقہ نہیں پتہ کہ کیسے جینا ہے, تو آپ کی یہ مورل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کو یہ سب کچھ سکھائے, ان کے افیئرس کو آپ لوگ مینیج کرے, کیونکہ یہ لیس ڈیولپ ہے, لیس سویلائز ہے, تو آپ یہ ساری ان کو سویلائز کرے, ان کو ایجوکیٹ کرے اور ان کے افیئرس کو مینیج کرے. تو اس طرح سے ریلیجیس اور کلچرل موٹیوز رہے ہیں کلونین امپائرس کے. اس کے بعد ہے اسٹریٹجک موٹیوز. اسٹریٹجک موٹیوز کا مطلب ہے کوئی ایسے ایریاز جو کہ اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے, جس کی لوکیشن امپورٹنٹ ہے, تو ان امپورٹنٹ چوک پوائنٹس کو یا ایریاز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یورپین کنٹریز نے یا جو بھی کلونیل امپائرز رہ چکے ہیں تو انہوں نے ان ایریاز کو کیپچر کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کو کنٹرول کر سکے, اور پھر اس سے جو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ایریاز ہے یا اسٹریٹس ہے تو ان کو کنٹرول کر سکے. اس کی ایگزامپل ہے نیشنلسٹ اپرائزنگ ان 1882. ایجپٹ میں ایک اپرائزنگ ہوئی تھی 1882 میں,
اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو ایجپٹ میں فورن پاور تھے یا جو فورن کنٹریز ہے یا یورپین کنٹریز ہے وہ وہاں پر ان کا جو انفلوئنس تھا وہ تھا یا وہ کنٹرول کر رہے تھے، تو اس کے خلاف وہاں پر ایک اپرائزنگ ہوئی، اور اس ٹائم پر برٹن نے ایجپٹ کے ساتھ ایک انفارمل ایگریمنٹ کیا تھا سوئس کینال کے ریگارڈنگ کہ ہم یہاں سے ٹریڈ کریں گے. تو جب اپرائزنگ ہوئی اور برٹش گورنمنٹ نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پر جو ہے اپرائزنگ ہو رہی ہے اور ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر ایگریمنٹ کیا تھا اور جو ہے اس کی جو ہے پارٹنرشپ، مطلب ان کو پیسے دیے تھے اور تاکہ ہماری اونرشپ یہاں پر ہوگی اور ہم سوئس کینال سے کے تھرو جو ہے ٹریڈ کریں گے. تو جب برٹن نے دیکھ لیا کہ ان کی انٹرسٹ اور ان کا انویسٹمنٹ خطرے میں ہے اور سوئس کینال اگر وہاں پر کوئی نیشنلسٹ اپرائزنگ ہوئی اور نیشنلسٹ کی گورنمنٹ آ گئی تو ایجپٹ تو ان کے کنٹرول سے چلا جائے گا اور اس طرح سے ان کا جو انٹرسٹ ہے یا انویسٹمنٹ ہے وہ ختم میں آ جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایجپٹ کو کنٹرول کر لیا اور جو اپرائزنگ تھی تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح سے اسٹریٹجک موٹیوز ان کے رہے ہیں اب کالونیز بنانے میں. اس کے بعد ہے ہیومینیٹیرین موٹیوز. جتنے بھی کلونیل امپائرز رہ چکے ہیں جو بگ ماسٹرز مینس کلونیل امپائرز، تو وہ یہ امپریشن دیتے ہیں دنیا کو والوں کو، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کلونیلزم ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر کیا ہے. جو کالونیز تھی تو وہ پور تھی، اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے، پور تھی، ان کی جو کنڈیشنز تھی وہ اچھی نہیں تھی، چاہے ان کا ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے یا ادر سوشل کنڈیشنز ہے، تو وہ بہت زیادہ پور تھے، ویک تھے. تو ان کو ایک اچھا ان کا لائف اسٹینڈرڈ اچھا کرنے کے لیے ان کی جو ہے انسانیت کے ناطے ہم نے ان کی ہیلپ کی، ان کو اسسٹ کیا اور ان کے افیئرس کو ہم نے مینیج کیا. ہم نے وہاں پر انسٹیٹیوشنز لے کر آ گئے، بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا تو ہم وہ لے کر آ گئے اور اب جو ہے وہ ہماری وجہ سے یہ سویلائزڈ ہو گئے، یہ کلچرڈ ہو گئے اور ان کو جینے کا طریقہ ہم نے سکھایا. پہلے تو یہ خود کچھ نہیں جانتے تھے. تو وہ کلونیلزم کو اور جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہے تو وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے تو ان کی مدد کی ہے، ان کو خود کچھ نہیں پتہ تھا اور ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. اس کے بعد ہے امپیکٹس آف کلونیلزم آن دا کالونیز. کلونیلزم کا کالونیز پر کیا اثرات ہوئے، اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہوئے ہیں اور نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوئے ہیں جس کو ہم پڑھیں گے. فرسٹ ہے اکنامک ایکسپلائٹیشن، یعنی جو کلونیلزم کا مین آبجیکٹیوز تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ نیچرل ریسورسز کو، ان کا مقصد یہ تھا، آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ نیچرل ریسورسز اور جو را مٹیریلز ہے ان کالونیز کے تو وہ اس کو ایکسپلور کرے اور اس کو کی ایکسپلائٹیشن کرے، یعنی وہ ان کے نیچرل ریسورسز کو اور را مٹیریلز کو ایکسٹریکٹ کرے اور وہاں پر لے کر جائے اپنی کنٹریز میں. وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن تھا تو اس انڈسٹریل ریولوشن جب وہاں پر آیا تو انڈسٹریز کو اب را مٹیریلز چاہیے تھی اور یہ مٹیریلز کہاں سے پرووائڈ ہوتی تھی، یہ کالونیز جو ہے انہی سے ملتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ایکسپلائٹیشن کی اور یہاں سے ان کے ریسورسز کو وہ لے کر جاتے تھے اور اس کی پروسیسنگ کر کے فنش گڈ میں کنورٹ کرتے اور اس طرح سے ان کی اکنامک ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی. اب اس اکنامک ایکسپلائٹیشن کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم تھا تو اس کو اچھا، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو اچھا بنایا. انہوں نے روڈز بنائے، ریلوے ٹریکس بنائے تاکہ یہ ایزیلی جو ہے ان ریسورسز تک ایکسیس کر سکے. اس کے بعد ہے ڈسپوٹک رول. ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپوٹک رول، یعنی جتنی کلونیل پاورز تھی تو انہوں نے نیٹو پیپلز کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا، بالکل ایک ان ہیومن وے میں وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، برا سلوک کرتے تھے، کبھی ان کو ایکول نہیں سمجھا، اپنے ایکول نہیں سمجھا اور وہ پاور پالیٹکس میں بلیو کرتے تھے اینڈ ڈیوائڈ اینڈ رول. جہاں بھی جاتے تھے تو وہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتے تھے. ڈیوائڈ اینڈ رول کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں انتشار پھیلا دیتے تھے، ان میں جو اتفاق تھا تاکہ لوگ متفق نہ رہے، ان میں اتفاق نہ ہو، ان میں یونین نہ ہو اور یہ ہمارے خلاف کبھی نہ اٹھ کھڑے ہو. تو اس لیے جو ہے ان کو ان کا جو بلیف تھا تو وہ یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول اینڈ پاور پالیٹکس، یعنی یہ جو ہے لوگوں کو فورسفل اور ایک ڈسپوٹک اینڈ کروئل طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے اور جتنی بھی لاز وہ بناتے تھے اور پالیسیز وہاں پر بناتے تھے تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان نیٹو پیپل کو
فیسیلیٹیٹ کرے یا ان کے لیے بلکہ اپنے مقصد کے لیے, اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے یہ کرتے تھے, اور ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی اوپریسو, ایکسپلوٹیٹیو اور کروئل تھا. اس کے بعد ہے پرو کالونین انفلوئنشل کلاس. پرو کالونین انفلوئنشل کلاس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کالونیز ہوتی تھی تو ان ہی کالونیز میں سے ان لوگوں میں سے ہی چند ایک ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو یہ کالونین امپاور اسپیشل پریویلیجز دیتے تھے, یعنی ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے. اور یہ لوگ پھر کیا کرتے تھے کہ جو بھی جو گورنمنٹ تھی یا جو کالونیل امپائرس تھی تو وہاں پر جو بھی لاز یا پالیسیز لے کر آتے تھے تو لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو وہاں پر اپنے سپورٹ کے لیے کچھ ایسے پیپل ہوتے تھے جن کو وہ اپنے ساتھ ملا لیتے اور پھر ان کو وہ بدلے میں جو ہے کوئی بینیفٹس دیتے تھے, اور یہ لوگ اس طرح سے ان کالونیل امپائرس کو سپورٹ کرتے تھے, اور ایک اس طرح کی ایک کلاس جو ہے وہ نیٹو پیپل میں بن جاتی جن کو فائدہ ملتا تھا ان لوگوں سے, اور بدلے میں یہ ان کو سپورٹ کرتے. اس کے بعد ہے گیپ بٹوین رولرز اینڈ دا رول, یعنی جو رولرز تھے, جو امپائرس تھے, کالونائزرس تھے, اور رول مینس کہ جو کالونیز تھی جن پر وہ رول کرتے تھے, تو ان کے بیچ میں ہمیشہ ایک گیپ رہا ہے. گیپ کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ان لوگوں نے جو ہے ان کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا ہے, کبھی اپنے ایکول نہیں سمجھا ہے, اور اس طرح سے جو سوسائٹی تھی تو وہ ان میں انیکویلٹی تھی. انیکویلٹی ان دا سینس کہ ایک سائڈ پر رولرز ہوتے تھے جن کے پاس جو سارے اختیارات وہی ایکسرسائز کرتے تھے, وہ پاورفل ہوتے تھے, سب کچھ اسی کے کنٹرول میں تھا, اور دوسرے سائڈ پر جو پور رول پیپل ہوتے تھے جن کو بہت ہی زیادہ بیڈلی ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو سوسائٹی میں اس طرح سے ایک 2 گروپس بن جاتے تھے جو کہ جن میں بالکل بھی کوئی سملیرٹی نہیں تھی, کوئی ایکویلٹی نہیں تھی, اور جو پاور ڈسٹریبیوشن تھا تو وہ بھی ان ایکول تھا. لوگوں کے ساتھ جو رولڈ تھے تو ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے تھے, اور سارے کے سارے جو اختیارات ہوتے تھے تو وہ رولرز ہی ایکسرسائز کرتے, مطلب کالونیل امپائرس ہی ایکسرسائز کرتے تھے. اس کے بعد ہے ایلیمینیشن آف لوکل کلچر. کالونیل پاورز کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنا کلچر ان کالونیز میں لے کر آئے, اور ان کا جو کلچر تھا, جو لوکل پیپل کا کلچر تھا, تو وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ وہ اپنے کلچر کو سپیریئر سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ ان کے کلچر کو ختم کیا جائے, اور اس کے امپیکٹس ہمیں ملتے ہیں. ہمارا جو ابھی کلچر ہے تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے ویسٹرن کلچر سے ایڈاپٹ کی ہے, تو ان کا مقصد ہمارے کلچر کو ایلیمینیٹ کرنا تھا اور اپنا کلچر پروموٹ کرنا تھا. اس کے بعد ہے انڈسٹریل بیکورڈنیس, یعنی جو کالونیل پاورز تھے تو انہوں نے کبھی اس چیز پر فوکس نہیں کیا. ان کی یہ کبھی کوشش یا خواہش نہیں رہی کہ وہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے تو وہ ان کالونیز میں لے کر آئے, اور یہاں یہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے, ان کی کنڈیشنز بھی اکنامک یا سوشل کنڈیشنز اچھی ہو سکے. یہ مقصد ان کا کبھی نہیں رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے انڈسٹریل ریولوشن کے جو فروٹس ہیں تو اس سے یہ ان اویئر رہے, ان کا فائدہ نہ ہو, صرف اپنے مقصد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے ہی یہ کام کرتے تھے, اور کبھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو بھی یہ جو ماڈرن اور انڈسٹریل ریولوشن ہے یا سائنٹیفک یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو دنیا میں ہو رہی ہے تو ان کا ایکسپوجر ہو ان کالونیز میں. صرف اپنے مقصد کے لیے ان کے را مٹیریلز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے, اور ان کو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بھی انڈسٹریلی ایڈوانس ہو جائے. اس کے بعد ہے انٹروڈکشن آف انسٹیٹیوشنز. کالونیل پاورز نے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف انسٹیٹیوشنز وہ لے کر آ گئے, جس طرح سے پبلک سروس رولز ہے یا اسٹرکچرز ہے, یا ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آئے ہیں. ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ایگزامپل ہے جو ویریس ایکٹس ہم پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں. 1919 ایکٹ ہے, 1909 ایکٹ ہے, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے. تو اس طرح سے ویریس کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آتے تھے, اور ان کا مقصد کیا تھا کہ اپنے
اپنے جو ان کا ایڈمنسٹریشن ہے اس کی اسموتھ رننگ کے لیے یہ ساری چیزیں یہ لوگ لے کر آتے تھے، انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ بناتے تھے. لیکن ان کا جو مین آبجیکٹیوس تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے جو ان کا ہولڈ ہے یا جو پاور ہے اس کو اسٹرانگ کرے، خود کو ڈیپ روٹ کر سکے، ان کالونیز کو اچھے سے کنٹرول کر سکے. تو ان ساری چیزوں کا مقصد ان کو کنٹرول تھا، خود کو پاورفل بنانا تھا، نہ کہ جو کالونیز ہیں ان کو سرو کرنا یا ان کے انٹرسٹ کے لیے کوئی کام کرنا. اس کے بعد ہے ڈسکریجنگ ریلیجن. یعنی ڈسکریجنگ ریلیجن کا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنے سسٹم جو ان کا سیکولر سسٹم ہے یا لبرل سسٹم ہے تو وہ یہاں پر لے کر آنا چاہتے تھے، اور جو پیپل تھے تو کالونیز کے تھے ان کے ریلیجن کو وہ ڈسکریج کر رہے تھے، اور ان کے جتنے بھی ریلیجیس سینٹیمنٹس تھے تو ان کو ڈسکریج کرنا، یہ ان کا ایک مقصد تھا، ان کے ریلیجن کو ختم کرنا اور اپنا جو سیکولر اور لبرل سسٹم ہے وہ لے کر آنا. اس کے بعد ہے رائز آف نیشنلزم. یہ نیشنلزم جو ہے یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ریئیکشن ہے جو کہ کالونیلزم کے رسپانس میں آیا. لوگوں میں ان کالونیز میں جو ہے نیشنلزم آ گئی، لوگوں میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس آ گئی، ڈیموکریسی کا کانسیپٹ آ گیا. تو اب لوگوں میں نیشنلزم کی فیلنگز جو ہے وہ آ گئی اور لوگوں میں اویئرنیس آ گئی، اور اب انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ کیوں جو ہے کوئی فورن رول آتا ہے اور وہ ہم پر جو ہے فورن پیپل آتے ہیں، وہ ہم پر رول کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح سے ایک اوپریسو اور ٹائرینیکل طریقے سے جو ہے رول کیا جاتا ہے. ہمارا کنٹری ہے، ہمارا ریجن ہے، اور باہر سے آتے ہیں اور ہم پر رول کرتے ہیں. تو ان کے خلاف لوگوں میں ایک نفرت پھیل گئی اور ان میں نیشنلزم کے فیلنگز جو ہے وہ آ گئے، جو کہ بعد میں بہت سارے کنٹریز کے انڈیپینڈنس میں بھی فروٹفل ثابت ہوئی. اس کے بعد ہے پازیٹیو اسپیکٹس آف کالونیلزم. کالونیلزم کا جو پریکٹس ہے ہم اس کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں اور اس کے بہت سارے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہے لیکن اس کے کچھ پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہے. نیگیٹو کے ساتھ اس کے کچھ اچھے امپیکٹس بھی ہے کالونیز پر. جو جو پازیٹیو چیزیں ہیں یا پازیٹیو اسپیکٹس ہے وہ بھی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا تھا، لیکن ان کا فائدہ ہمیں بھی ہوا. وہ کیسے کہ انہوں نے یہاں پر ویریس انسٹیٹیوشنز لے کر آئے، رولز لے کر آئے، یہاں پر انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. جو ہے یہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز تھی تو پہلے ان میں یہ ساری چیزیں یہ ان اویئر تھے ان چیزوں کے بارے میں. تو جو کالونیل امپائر تھی تو انہوں نے یہاں پر بہت ساری ڈیولپمنٹس کی، یہاں پر ماڈرن ٹیکنالوجی کے لے کر آئے، یہاں پر کمیونیکیشن فیسلٹیز لے کر آئے، جس طرح سے روڈس ہے، بریجز ہے، ریلویز ہے، ٹیلی فون ہے، ٹیلی گرام ہے، ریڈیو ہے، یا پوسٹل سروسز ہے، پرنٹ ہے، میڈیا ہے. انہوں نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا، ماڈرن اکوپمنٹس، مشینریز، یہ ساری چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کی. انہوں نے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز جو ہے مطلب اس میں میکنائزیشن کر دی. تو ان ساری چیزوں کا مقصد تو ان کی فیسیلیٹیشن تھا، وہ اپنے فیسیلیٹیشن کے لیے انہوں نے یہ کی. لیکن ان کے ڈپارچر کے بعد جب یہ کالونیز، یہ جو کالونیل امپائر سے جب یہ چلے گئے اور انہوں نے کالونیز کو انڈیپینڈنس دے دی، تو آفٹر انڈیپینڈنس جو ہے یہ سارا جو اسٹرکچر تھا، جو بیس ان لوگوں نے ہمارے لیے پرووائڈ کیا، تو ان کو ہم نے استعمال کیا اور ان سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور یہ ہمارے آگے جو ہے ہمارے کام آئے اور ہم نے اس کو استعمال کیا. تو کالونیلزم کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی رہ چکے ہیں اور اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی رہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے نیگیٹو امپیکٹس جو ہے وہ ہے ہم پر، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس طرح اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہے جس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو کالونیلزم سے اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اس کے امپیکٹس، اس کے پازیٹیو نیگیٹیو امپیکٹس اور ڈفرینٹ کالونیل امپائرس بھی میں نے آپ کو پڑھائی ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی لیکچر کی. اور اگر آپ کو میرے لیکچرز اچھے لگتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مزید ایسے لیکچرز لے کر آؤں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دل اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.